بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں گوشہ درود بر نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کیا یہ حدیث مبارکہ فقط شرعی اصولوں، شرعی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہے، یا کہ یہ ہماری زندگی کے دیگر پہلوؤں میں بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے؟ یعنی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ میرے پاس یہاں پہ خواتین مریض آتی ہیں اور میں ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ خاص طور پہ جو کہ لائف سٹائل ڈیزیزز میں جو ہے مبتلا ہوتی ہیں، یعنی جن خواتین کو شوگر ہوتی ہے، قبض ہوتی ہے، جن خواتین کا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہوتا ہے، جو کولیسٹرول ٹرائیگلیسرائڈ میں مبتلا ہوتی ہیں، جن کا خون گاڑھا ہو چکا ہوتا ہے اور بلڈ پریشر وغیرہ، موٹاپا، قبض وغیرہ اور پیٹ میں تیزابیت وغیرہ، یہ ایک لائف سٹائل جو کیٹیگری ہے اس کے انڈر آتی ہیں بیماریاں، اور ان میں عموماً دیکھا گیا ہے کہ گھروں میں زیادہ تر خواتین مبتلا ہوتی ہیں۔ تو جب میں ان سے سوال کرتا ہوں، کوئی خاتون کہتی ہے میں نے وزن کم کرنا ہے، مجھے قبض رہتی ہے، میں روزانہ گولی کھاتی ہوں اور مجھے وزن کم کرنا ہے، یا میں کیا کروں؟ جب میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ روزانہ اتنی واک کیا کریں، تو ان کا سب سے پہلا جو میرے سامنے جواب ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر یہ واک سے کم ہونی ہوتی بیماری تو شاید ہم سے زیادہ دنیا میں کوئی بھی تندرست نہ ہوتا۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ گھر میں وہ سارا دن کام کاج ہی کرتی ہیں۔ یہاں پہ سینکڑوں مریضائیں دیکھی ہیں میں نے جو ایسا کہتی ہیں، اور یقیناً وہ گھر میں کام کرتی بھی ہیں، اس کے باوجود وہ جو ان کی ایک فزیکل ایگزرشن ہوتی ہے، ایکسرسائز ہوتی ہے، وہ ان کی بیماری میں ان کو فائدہ کیوں نہیں دیتی؟ تو یہاں پہ بھی وہی چیز ہے کہ جب آپ نیت کر لیتے ہیں نا کہ یہ واک، یہ کام میں اس غرض سے کر رہی ہوں، اس غرض کو پورا کرنے کے لیے کر رہی ہوں، اس چیز کو بڑھانے کے لیے، فلاں چیز کو کم کرنے کے لیے کر رہی ہوں، تو پھر الحمدللہ اللہ پاک اس نیت کا اجر دیتے ہیں اور اس میں اپنی مدد شامل حال کر دیتے ہیں۔ لیکن کیونکہ وہ ایک فٹیک ہوتی ہے جو گھروں میں کر رہے ہوتے ہیں، جو کام کاج کر رہے ہوتے ہیں، اور خواتین بیچاری سارا دن کام کرتی ہیں اور وہ پھر بھی اس کے باوجود یہی شکایت کرتی ہیں کہ ہماری یہ بیماریاں کم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ تو میں ان کے لیے ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ شوگر کی مریضہ اور موٹاپے کی مریضہ جن کو قبض بھی رہتی ہے، وہ یہ تہیہ کر لیں، نیت کر لیں کہ میں نے جو ہے وہ واک کرنی ہے، اتنی دیر واک کرنی ہے، اور اس واک کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا وزن کم ہو، میری شوگر کنٹرول میں رہے، مجھے قبض نہ ہو۔ تو 1 گھنٹہ اگر وہ واک کرتی ہیں تو میں اس چیز کا ضامن ہوں کہ ان کو ان کی مرضی کے نتائج ملیں گے، البتہ ان میں مستقل مزاجی ہونی چاہیے۔ تو یہ بہت دیر سے بات ذہن میں چل رہی تھی کہ میں اپنے جو مریض حضرات ہیں ان تک یہ بات ضرور پہنچاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو۔ تو اس چیز کو فالو کیجئے گا۔ آپ کسی بھی بیماری کو قابو کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نیت کریں، آپ کا مستقل مزاج ہونا لازم ہے، اس کے لیے ایفرٹ کرنا لازم ہے، پرہیز کرنا لازم ہے، دعا غذا یہ سب اس کے حصے ہیں۔ تو نیت سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے۔ آپ نیت کر کے کچھ بھی کریں، آپ 1 گھنٹہ نہ چلیں، 20 منٹ چلیں، لیکن نیت کر کے چل لیں، آپ کو اس کا فائدہ ضرور نظر آئے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ پوائنٹ کام کا لگے گا، تو آپ باقیوں تک بھی شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔